بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل کے ناظرین، سامعین اور اصلاح احوال پیج کے سامعین، ناظرین، بحمد اللہ و بتوفیق اللہ آج ایک بار پھر اپنے نیک بنو نیکی پھیلاؤ اور نیکی کا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم قرآن، تدریس قرآن، اس کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کل کا اپنے سبق اس کو دہرایا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ مختصر پھر آج اس سبق کو دہرا دیتے ہیں۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ حروف کے مخارج کل 17 ہیں۔ وہ 17 ایسے مقامات ہیں جہاں سے یہ 29 حروف تہجی مفردات ادا ہوتے ہیں۔ ان 17 مخارج میں سے ایک مخرج الف واو یا بحالت مدہ، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف واو یا جب مدہ کی صورت میں ہوں، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس وقت یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی، ان کا اخراج اس وقت منہ کے خالی حصے سے، جیسے یہ ہمارا منہ ہے، اندر یہ خالی حصہ ہے، اور مدہ کی صورت میں جیسے با، بو، بی، بس۔ تو سمپل سا اس کا طریقہ تھا، بڑا آسان۔ آج کا ہمارا دوسرا مخرج ہے حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ سامعین، ناظرین، یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی، یہ ہا، لام، قاف، حلقی، حروف حلقی۔ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غائن، خا، دو دو دو، یہ کل 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حلقی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا مخرج حلق ہے۔ حلق کہتے ہیں گلا۔ یہ حروف 6 گلے سے ادا ہوتے ہیں، گلے سے نکلتے ہیں۔ آج جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے 2 حرف ہیں، حمزہ اور ہا۔ کیا ہے جی؟ حمزہ اور ہا۔ تو ان کا مخرج کیا ہے جی؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، گلا۔ یہ ہمارا منہ ہے، اس سے الف واو یا حروف مدہ کی صورت میں، اور یہ ہمارا گلا ہے۔ تو یہ ہمارا گلا تھوڑا سائز میں نے بڑا بنایا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو گلے کا اوپر والا یہ حصہ ہے منہ والا، یہ منہ کی سائڈ ہے، اور یہ درمیان ہے، اور یہ سینے کی سائڈ ہے، سینہ، یہ ہمارے سینے کی سائڈ ہے، اور یہ ہمارے منہ کی سائڈ ہے، اور یہ درمیان ہے۔ اب یہ 6 حروف ہیں، اور ان 6 میں سے پہلے 2 حمزہ اور ہا یہ ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں گلے کے اس حصے سے جو ہمارے سینے کی طرف ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے اس کا پتہ ہوگا، ہم نے پتہ لگانا ہے کہ حمزہ ہا کہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکلتے ہیں، ان کا مخرج ہے گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ تو ہم نے کوشش، پہلے اگر مشکل آ رہی ہے ہم نے ہاتھ رکھ لینا ہے، یہ سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اب ہم نے کہنا ہے سمپل، حمزہ
حمزہ، اور دوسرے نمبر پہ کہنا ہے ہا، ہا، حمزہ، ہا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہؤلاء، ہؤلاء، تو اب یہ دونوں حروف حمزہ اور ہا یہ گلے کے اس حصے سے نکل رہے ہیں جو ہمارا سینے کی طرف ہے۔ تو آج کا ہم نے دوسرا مخرج سیکھا کہ حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے 2 وہ جو سینے کے اس حصے سے نکلتے ہیں، گلے کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ کل ہم نے سیکھا تھا حروف مدہ، الف، واو، یا، منہ کے خالی حصے سے جب مدہ کی صورت میں ہو، با، بو، بی، اور آج ہم نے سیکھا ہے حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے 2 حمزہ اور ہا گلے کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے، نیچے والا حصہ، اس کو ادنی حلق کہا جاتا ہے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو نیچے والی سائڈ پہ ہے، تو اس سے نکلتے ہیں کیا جی؟ حمزہ، ہا، اور یہ آپ نے کہنے ہیں سیدھے منہ کے ساتھ، حمزہ، ہا۔ تو انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ آج ہمارا یہ دوسرا سبق تھا، تو جب ہر سبق کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ یوٹیوب چینل الہادی انسٹیٹیوٹ کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے نیک بنو، نیکی پھیلاؤ کے اس ویژن اور پروگرام کو آپ ضرور آگے پھیلائیں گے۔ تو آج ہم نے مشاورت کے ساتھ ایک اور کام یہ کیا ہے کہ ہم جو 5 وقت فرض نماز ادا کرتے ہیں، محترم شان عبادت، کہ ہم نے نماز کی بھی تھوڑی سی ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، تو نماز کی حروف کی ادائیگی تاکہ ہماری ان مخارج کے ساتھ نماز کی بھی اصلاح ہو جائے، انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ بھی اس کو کریں گے، تو تھوڑی سی آج ہم نماز سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے جی، تو کیونکہ آتی تو ہمیں ہے لیکن اس کی ادائیگی بہتر ہو جائے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ساتھ انشاءاللہ اس کا مفہوم اور ترجمہ اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم صرف تکبیر اور ثنا وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی تکبیر تحریمہ، جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کہنا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر۔ اب لفظ اللہ اس کے لیے قاعدہ ہے، قاعدے میں بیان ہوگا، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو اس کو موٹا پر کر کے پڑھا جاتا ہے، منہ بھر کے اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ادائیگی کاف کا خیال رکھنا ہے، کاف موٹا نہ ہو جائے، اکبر، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے تکبیر تحریمہ کر کے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا میں کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہیں، سبحان سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک. اب اس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں جی. کیا؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہ وتبارا نہیں ہے، وتبار وبحمدک وبحمدک ہے، وبحمدک. ٹھیک ہے جی. وبحمدک کہتے ہیں، ہا کی جگہ ہا کہہ دیتے ہیں، تو ہم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. وتعالی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. انشاءاللہ اپنے مقام پہ سیکھیں گے، لیکن ہم اس کو وتعالی جدو کا کہتے ہیں، اس پہ زبر لگا دیتے ہیں. اور تعالی اور وتعالی کے اندر معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. جدو کا، جدو کا کہتے ہیں، کا نہیں ہے، حرف بدل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے جی. غیرک کہتے ہیں، غیرک، غیرک. تو ان حروف کی ادائیگی جب ہم صحیح نہیں کریں گے تو اس ادائیگی کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں پہلے ان حروف تہجی، حروف مفردات کو سیکھنا ہوگا تجوید کے ساتھ. پھر ہم نے اپنی نماز کی اصلاح کرنی ہوگی. چند ایک صورتیں ہم سیکھ لیں گے تو ہماری نجات کے لیے یہی بہت کافی ہے، بجائے اس کے کہ ہم پورا قرآن پڑھیں، سارا غلط پڑھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں، اور ثواب لینے کی بجائے ہم اپنے لیے اللہ سے عذابات مانگتے رہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سامعین و ناظرین، یوٹیوب چینل الحدیث انسٹیٹیوٹ اینڈ اصلاح احوال پیج فیس بک، آپ سے گزارش ہے، درد دل ہے کہ ضرور قرآن مجید خود بھی سیکھیں اور دوسروں کی بھی سیکھنے کا ذریعہ بنیں. ذریعہ بن کر دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی صف کے اندر شامل کریں. انہی باتوں کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.